صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے کہ اساں انہاں لوگوں کو بڑے عذاب تو پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور چکھیندے ہیں تاکہ اے واپس پلٹ آویں، یعنی اللہ دے رستے وچ اے واپس آ ونجے۔ موجودہ جڑے حالات چلدے پین خصوصاً بارش دے اعتبار نال کہ پہاڑی علاقیاں وچ اسلام آباد، راولپنڈی تے مختلف گرد و نواح دے علاقیاں وچ جڑی بارش دی کیفیت ہے اور بارش سیلاب دی کیفیت اختیار کر گئی ہے تے اج دے دور وچ یہ خبراں سارے کول لمحہ بہ لمحہ پہنچ دیا پئی تے قرآن مجید دی یہ آیت دی روشنی وچ اساں کو یہ گال سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اساں کو یہ سارا کچھ دکھا کے سنوا کے سبق دینا چاہتے ہیں کہ جیندے انسانوں لعلہم یرجعون، تساں اللہ دے رستے تے آ ونجو، ورنہ جیویں اے دنیا وچ اے کیفیت میں برپا کر سکدا تا آخرت دے جڑے عذابات دا تذکرہ قرآن وچ ہے، حدیث وچ ہے، وہ بھی منو عن ایویں ہی پورا تھی۔ سورہ انفال وچ اللہ تعالیٰ نے این چیز کو بے انداز نال بیان فرمائے کہ انہاں کو سال وچ ایک یا دو دفعہ یہ ازمائشاں دی کیفیت سامنے آندی ہے، ان دے باوجود یہ لوگ توبہ نہیں کرتے۔ ہن اج دے حالات دیکھیں کہ لوگ حکومتاں کو لعن تان کرنے پے کہ جی انہوں نے بندیاں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا نہیں، یہ نہیں کیتا، وہ نہیں کیتا، لیکن این پاسے توجہ کرنے واسطے اساں لوگ تیار کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے واسطے این چیز کو عبرت دا سامان بنے دا پہ اساں اپنا جائزہ گنو، اپنی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں انہاں کو دور کرو۔ یہ نہ ہوئے کہ موت آ ونجے تے ان دے بعد ول تب موقع ہی کہنی، ان دے بعد ول تب بالکل ذرا بھی موقع کہنی۔ ہن لیکن شاہد اسلام دے ڈاکٹر جنہاں نے یہ ہسپتال بنائے، ہن کس طریقے نال او خوشی خوشی سیر کرنے گیا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت کو پناہ منگی ہے۔ کیوں پناہ منگی ہے کہ ان کی وجہ یہ ہے کہ بندہ بیمار پیا ہوندے نا، بستر دے پیا ہوندے، ان کو محسوس تھی نہ پیا ہوندے کہ یار میں کو شفا نہیں ملتی پئی، میں ٹھیک نہیں تھی نہ پیا، ہو سکتا ہے میں مر ونجاں، چلو میں معافی تلافی کر کے نا اپنے رشتہ داراں کو لین دین دا معاملہ ہے تو میں او کلیئر کر کے نا، لیکن اچانک جے ویلے موت آندی ہے اون ویلے بندے کو یہ موقع نہیں لبدا۔ تے اج کل دی جڑی کیفیت ہے اون دے وچ ظاہر ساری یہ سچویشن ہے تے سارے واسطے یہ بارشاں تے این دے ذریعے یہ سیلاب دی جڑی شکل ہے کیفیت بن گئی ہے، یہ سارے واسطے اللہ کی طرفوں ایک الارم ہے کہ دیکھو میں جو چاہواں کر سکدا۔ ہن خبر والے
عجیب انداز نال خبر لینے کہ بھی بادل جو ہے نا یکدم پھٹ گئے ہیں، بارش قطرہ قطرہ آندی ہے تے اللہ تعالیٰ نے یکدم پانی چھڈ دے بدل لے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تے قرآن چ دسی آئی کہ میں تو ہر چیز دکھا دینا. انسان وہ بننے واسطے تیار کہیں تو اللہ تعالیٰ موقع بہ موقع اپنی قدرت کے نظارے انسان کو دکھیں دے. سوال یہ ہے کہ اساں کیا سیکھے، اساں کیا سمجھے. حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرمائندی ہیں کہ جڑے ویلے بادل آ ونجن یا اندھیری آوے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھی ویندے. کیا کریں دے گھر بیٹھے ہوئے نہ اٹھی دے مسجد چلے ویندے، کچھ دیر بعد واپس آندے ہیں، تھوڑی دیر بعد بل مسجد چلے ویندے. میں جاتی مار کے مسجد دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دیتی کھڑے، نماز شروع کی تھی. بل گھر آ گئے، بل گئے، بل نماز شروع کی تھی. میں پوچھا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، کیوں اتنے بے چین نظر آندے پے؟ دے دی نہیں پئی کہ بادل آئے گئے، بادل تو بارش آندی ہے، ان پریشانی دی گال کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سابقہ امتاں دے اتے ہناں بادلاں وچوں پتھراں دیاں بارشاں تھیاں ہن تے ہن زمین دے اتے موازنہ کروں اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ تے اج. آپ نے فرمایا کہ ہن زمین دے اتے اللہ دی جڑی نافرمانیاں تھیندیاں پئیں، میرے کو این وجہ تو خوف محسوس تھا پہ کہ انہاں جو پتھراں دی بارش نہ دی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گال دسا چکے کہ اے نبی تساں موجود ہو سو تو عذاب کو نہ دیتا. اور جیڑی جگہ دے اللہ کو بخشش منگن والے بندے موجود ہوئن تا اتھا بھی اللہ فرمے دے میں عذاب کر دیتا. ہن وہ شہر مدینہ ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تے ول بخشش منگن والے صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن ان دے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے سامنے یہ چیز کا اظہار کرنے پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے جڑے معاملات ہیں انہاں کو پیش نظر رکھ کے اپنے اعمال دے اوتے تساں نظر رکھو، اپنے اعمال دے بارے غور و خوض کرو. اج اساں مسلمان حقیقت گال ہے کہ سب کچھ دنیا تے ڈٹھی بھی کھڑے ہیں، سنی بھی کھڑے ہیں، پڑھی بھی کھڑے ہیں، اساں سب کچھ بننے واسطے تیار ہیں پر اساں مسلمان بننے واسطے تیار نہیں. اساں یہ چیز دے اوتے آندے ہی نہیں سے کہ یار اساں واقعتاً مسلمان تھی ونجے. سارے لوگاں دی سوچ یہ بن گئی ہے کہ عالم بھی مولوی بھی تقریر کرے تو وہ این انداز دی کرے کہ بس ایویں نہ سارا دل بس خوش تھی ونجے. سب کوئی بڑے سونے سونے واقعات سناوے چا، تاریخ دیاں گالی سناوے چا، بس ٹھیک ہے ٹائم جڑا ہے وہ گزر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی واسطے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا پیغام سناویں، اللہ دا پیغام تے او پیغام کو سن کے تے جڑے او پیغام کو منن والے ہیں او پیغام دے اوتے عمل کرن. ہی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا آخیا ہے، میری بیٹی فاطمہ عمل کر گئن، عمل کر گئن، این وہم تے خیال چ نہ راویں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہاں تے میرا معاملہ اگے کلیئر دی ویسی نہ. عمل کر گئے. اپنی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھڈ کے انہاں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گال فرمائی کہ میری پھپھی عمل کر گئے. اور قرآن مجید دی ہر آیت جن دے نال اللہ نے جنت دا تذکرہ کیتے کہ میں جنت دیساں، ہوں آیت دے الفاظ ابتدائی یہ ہیں
کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان گنا والا لے تے عمل کرنا والے، ایمان گنا والا لے تے عمل کرنا والے۔ اج دا مسلمان آدھے کہ پورا قرآن ساگو سناؤ چاہ، لیکن اے گال نہ آکھو کہ عمل چا کرو، اے گال نہ آکھو، عمل والی گال دا تساں آکھو نا۔ صدقے واری یا رسول اللہ، اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرنے ہیں، اساں انہاں دی خاطر جان دیون واسطے تیار ہیں، سارا کچھ تساں سنا دیو اساں سن گے، لیکن اساں عمل وہ کرے تو جڑا سارا دل کرے بس۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ آپ نے فرمایا کہ تارے وچوں کوئی بندہ ہوں ویلے تک مومن نہیں تھی سکتا جڑے ویلے تک اپنی خواہشات کو اون دے تابع نہ کر دے گنے جڑی شاید میں اللہ کو کہنا ہے، یعنی جو کچھ میں کہنا ہے قرآن تے حدیث اللہ دی وحی، جڑے ویلے تک کوئی بندہ اپنی خواہشات کو قرآن دے حدیث دے تابع نہ کر دے وے اون ویلے تک بندہ مومن کہنی۔ گال سمجھ آ گئی کہ عمل کی سی نا، عمل دے مطابق ہی اتباع ہے نا۔ اساں آدھے ہیں نا، ہن جیڑا بندہ جھوٹ بولیندا ودے نا، وہ اے سوچے دے کہ بھی جھوٹ دے بارے نا کوئی گال نہیں ہونی چاہیے، باقی سارا بیان تھی وجے۔ جیڑا بندہ دکاندار ہے اور ملاوٹاں کریندا کھڑے، وہ آدھے باقی ساری گالیں تھی وین، لیکن اے موضوع نہیں ہونا چاہیے۔ جیڑا بندہ کوئی جرم کرے دا ودے، کیونکہ انسان دے وچ جڑی کیفیت ہے سارے کوئی نہ کوئی غلطی انساناں وچ ہے، تے اللہ دے قرآن دا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا جڑا تقاضا ہے نا، وہ ایو ہے کہ بندہ اللہ دے قرآن دی ذکر دی محفل وچ باوے، مجلس وچ باوے، تو این سوچ نال باوے کہ میں اپنی اصلاح کرے سن۔ میرے کو واقعہ یاد آنا پہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا، وہ کیڑی بڑی شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا واحد اے صحابی ہے جے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وچ خود صحابی آکھیا۔ واحد صحابی ہیں جنہاں دی شان وچ ایک ہی سورت وچ اللہ تعالیٰ نے 8 آیتاں نازل فرمائیں، واللیل اذا یغشا، این سورت وچ 8 آیتاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ نازل فرمائیں۔ بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گال فرمائی کہ سارے اپنے صحابہ دے جڑے احسانات میرے اتنے آن میں سب دا بدلہ لے لیتے، پر این بندے دا بدلہ جڑا اینے میرے تے احسان کیتے ان دا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اللہ دے سکتا۔ جنتی بھی آپ نے آخ دیتا۔ این دے باوجود کیفیت کیا ہے کہ ایک آیت قرآن دی نازل تھی نہیں پئی ہے، کہ اون آیت دے نازل تھی ون تو پہلے اون بندے دا ایک کام تھی گیا ہے کیا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اتے منافقہ نے الزام لایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دا رشتہ دار جڑا غریب آئی مسکین آئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھروں خرچہ گن کے وہ اپنی روزی دا سلسلہ چلے دا کھڑا آئی، وہ ان دے واسطے خیال کریں دے ہاں ان دی روزی روٹی دا، لیکن جڑے ویلے الزام لگیا کہ انہیں بھی یہ گال آکھی کہ پتہ نہیں کوئی گال ہو سی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑے ویلے قرآن مجید دیاں آیتاں انہوں نے سن گی دیاں کہ ام المومنین دی اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی طہارت بیان فرما دیتی ہے قرآن وچ، ان معاملہ کلیئر تھی گیا، انہاں آکھے چونکہ اے میرا رشتہ دار آئی
تے اے بھی انہاں منافقاں دے نال رل کے اپنی زبان جو ہی کھولی ہے تا اج تو بعد میں ان کو کوئی ایک درہم دینار کہنا دیساں، کوئی شے کہنا دیساں۔ اللہ نے سورت نور دی آیت نازل فرمائی تے اوندا مفہوم دا ترجمہ اے بن دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے دے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہاں لوگاں کو کیا تھی گئے کہ جڑے لوگ اللہ کو مال دا گدی بیٹھے انہاں دے اوتے اللہ دا فضل تا ہے، اللہ نے انہاں کو مال تا دیتے، مگر او غریباں کو مسکیناں کو جڑے اللہ دے رستے وچ اپنے گھر بار چھوڑ دے آ گئے تے غریب ہیں مسکین ہیں انہاں دے اوتے وہ خرچ نہیں کریں دے، کیا انہاں کو اللہ دے طرفوں بخشش نہیں چاہیے؟ یہ سوال آئی ہن کیا ہی دے وچ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بیٹھن انہاں اے آیت سنی فوراً انہوں نے ہاتھ کھڑے کیتے اللہ میرے کو بخشش چاہیے، میرے کو بخشش چاہیے، میں اج تو بعد خرچہ دیتا۔ اے ایمان تے ای انداز دا عمل اللہ تبارک و تعالی اساں کو اے سیلاب دکھا کے اے تیز بارشاں دکھا کے بندیاں دی یکدم موتاں دکھا کے اساں کو ای رستے دے اوتے گناونا چاہندے۔ اللہ یہ چاہندے کہ اے بندے میرے تابع دار ایویں بنن جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت تابع داری کی تھی، لیکن اساں کیا ہیں گال بڑی ٹھیک ہے چلو بس ایک کہانی سن کے دوجے جو کاٹ دے ول اوے چھٹی اوے بندے ہیں۔ سوچو اج کوئی بندہ اپنے بال کو سکول وچ داخل کرواں دے اچھے سکول وچ، وہ پہلے ایک بے سکول وچ پڑھدا ہے ہن اون دی وردی بئی آئی اون دی جُتیاں بئی ہن جیلے اتھاں گھن گئے انہاں کے بھی گال سنو اساری فیس اتنی اسی اساری وردی دا رنگ یہ ہے، ساری شرٹ دا رنگ یہ ہے، ساری پینٹ دا رنگ یہ ہے، بوٹ یہ ہونے چاہیے، بال نے اتنے بجے آونے اتنے بجے کو چھٹی تھی سی، اے پابندی قبول کرے سو دا اساں داخل کر کے پڑھے سو نہیں تو واپس گیا مجھے۔ ہن اساں چونکہ دین بنا دے گئے ہیں لوگ ہن پوچھی کھڑے ہیں بھی یہ سکول ہے جی ادارے کی پڑھائی اعلیٰ ہے اتنا پڑھن دے بعد میرا بال جڑا ہے ایندا مستقبل جڑا ہے وہ بڑا لاٹ بنوے تھی، اے ڈاکٹر بنوے تھی، انجینئر بنوے تھی، لہذا وہاں ڈاکٹر صاحب اپنا پرنسپل صاحب اساں ساری پابندی قبول کرے سو پر بال کو داخل کرو چاہ ول ساری پابندیاں قبول کریں دے کہ نہیں کریں، کیوں کریں دے؟ کیونکہ شعور نال سوچ سمجھ کے اتھاں داخلہ کی دے اون بال دا 10ویں پاس تھی من دے بعد کیا ملوے سی اگلی کلاس داخلہ ملوے سی، اتھوں پاس تھی سی اگلی کلاس داخلہ ملوے سی، وہ ڈاکٹر بنوے تھی، ڈاکٹر بننے دے بعد وہ جڑا کلینک کھولے یا ان کی نوکری لگے اون دے بعد وہ پہنچی ونے تے گال ختم۔ اساں شعوری طور تے اگر مسلمان تھی ہوا اساں بھائی بھارتی تھے نا پیدا تھے مسلمان آتے بس اللہ اللہ خیر اللہ اساں شعوری طور تے سوچ سمجھ کے تھے ہوا مسلمان مل اساں ایویں پابندی قبول کروں گا جی نے وہ بال کو داخل کراون والے اساں کبھی پابندی قبول کرے ہیں اساں چونکہ سوچ سمجھ کے مسلمان کہنی تھے معذرت دے نال اساں جماندرو مسلمان ہے کوئی پوچھ دے ہاں بھی اساں مسلمان ہے اللہ اللہ خیر اللہ میرے بھراؤ بزرگوں اے زندگی انتہائی مختصر ہے انتہائی مختصر تے این دے خاتمے دا کوئی ویلا تے کوئی پتہ ٹائم دا ہے کہنا کل سویرے
ریٹائر کرنل صاحب اپنی بیٹی کو گھن کے پتہ نہیں کہیں دفتر کہیں ادارے کہیں کالج یونیورسٹی ویندے پین سویرے سویرے اپنے بنگلے وچوں باہر نکلن چوکیدار آدھے بھی اے رستہ اگو پانی ہے مہربانی کرو ای پاسو نہ ونجو تے ای چلے ونجو اودے بعد تھوڑا بہت پانی ہوسی سڑک پکی میں لنگ ویسا جلدی جلدی کال شراٹے مرے دی ویسی جلے ہوں پانی والی جا پجے اللہ نے ایسی لہر بھیجی ہے وہ 24 گھنٹے تو زیادہ ٹائم گزر گئے نہ کار لبھی نہ بندہ لبیا یہ انسانی زندگی سوال ہے اسا اسلام دے بارے سیریس کیوں نہیں تھیندے سنجیدہ کیوں نہیں تھیندے اسا لے مٹی والا معاملہ کیوں کی تھی وجہ کیا ہے کیا اسا قرآن دے اتنے ایمان کہنی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعتماد کہنی اسا آدھے ہیں بھی سچے قرآن بھی سچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے آپ دی حدیث بھی سچی ول اسا کو اللہ دی بعیدہ تو ڈر کیوں نہیں لگدا ول اسا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے انعام دے وعدے دے اوتے اسا کو وہ وعدے پورے تھیون واسطے اسا کو جڑے شرطاں اللہ نے لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسین وہ پورے کرن واسطے تیار کیوں نہیں تھیندے یہ سوال دے اوتے اسا کو غور کرنا چاہیے کہ کیڑی ایسی ساکو بیماری لگی کری ہے کہ اساں ای معاملے چ تیار نہیں تھیندے دیکھو نا ایک خاتون آئی اون دے کولوں غلطی تھی گئی بدکاری والی غلطی تھی گئی وہ تو تھی گئی اون دے بعد چونکہ وہ ایمان والی آئی مسلمان آئی غلطی تھی گئی گناہ تھی گیا اون دے بعد والو بے چین آئی بے چین اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کو پاک چکرو یہ مطلب ہے آئی کہ وہ آ گئی ہے کہ اللہ دے رسول آخرت جب میں جہنم دا بالن نہیں بن سکتی اتھائی میں کو پتھر مار مار کے موت دیو چاہتا کہ میں اگاں بچ کے جنت چلی ونجا وہ اے بھی دس بیٹھی کہ میں کو عمل بھی تھی ہویا ہے آپ نے فرمایا ون جلے بال جب منجے بالا میں آپ نے نہ تو کو جیل چ پاتے تے نہ کوئی بیا ایسا حکم لاگو رتے جڑی تے پابندی لگی پئی ہوے کہ بھئی تو وای نہیں سکدی وہ مکے مدینے چوں نکل گئی تے مرضی چلے ونجا زندگی گزارنی ہے نا انہیں بال جمے والا آ گئی ہے میں تساں ہی مسلمان ہے کرے ہی غلطی کر کے اتھا کو کوئی بے چینی تھیندی ہے کوئی پریشانی تھیندی ہے سوال ہی نہیں پیدا تھیندا کیونکہ اساں جماعت رو مسلمان ہیں وہ بال چاہ دے آ گئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن پاک کرو آپ نے میں ہی بال کون پلے سی کون وانی وہ کھیر پلا ول چاہ دے چلی گئی ہے بال او کچھ عرصے بعد ول آئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن اے روٹی ٹکی کھا سکدے اے دیکھو ان دے ہاتھ وچ میں پنیر دا ٹکڑا دتی کھڑی ہاں اے کھاندے آپ ہن میرے کو پاک کرو یعنی او چاہندی ہے کہ میرے کو ایک گارنٹی مل ونجے کہ میرے گناہ معاف تھی گئے گناہ کرن دے بعد بل او سیدھے رستے تے آئی کھڑی ہے نیکی کریں دی کھڑی ہے ان دے باوجود وہ ہکو گناہ ان کو چین نہیں گرن دے دا اساں رات دے 24 گھنٹے گناہ وچ لت پت ساو کوئی ٹینشن ہی کہنی اے دا مطلب یہ ہے کہ اساں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل تھین والے قرآن دے اوتے ایمان رکھی بیٹھے اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کو مننے دے بیٹھے منن والے تو وہ ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بھیجا صحابہ کرام کو یہی کو دیکھو وہ عورت کو پتہ ہے کہ میں نال کیا تھی سی میں نال تھی سی کیا اتھا تک زمین دے وچ پور کے تلواں حصہ زمین وچ پور کے ہن وہ سمجھو بدھیج گئی معلوم کو منہ تک پتھر لگنے ہن جے تک ان جان نہ نکل ونجا کیڑی سزا انہیں قبول کی تھی اور اپنی مرضی نال کی تھی کیونکہ ان کو اے پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے جڑا قرآن نازل ہے اون دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے کہ جیڑا بندہ اے جرم کرے سی ان کو قیامت جاڑے عذاب مل سی اج اسا کو کوئی ٹینشن نہیں
اساں کوڑ جڑا ہے کوڑ جھوٹ یہ تو مزے کریں مزاق ہے جی اساں جھوٹ بولی کریں اساں کو کوئی ٹینشن کیا نہیں ہوتی ڈیہی چ اساں 15-20 جھوٹ تو میں معمولی ہے یہ فون چاتی بیٹھا بندہ او میں ہی ٹائم تا ملتان کھڑا بیٹا اتنے گھر ہے والا صاحب ہے او ساری روزی روٹی کی برکت کیا نہیں اللہ نے قرآن چ فرمایا بے جھوٹا بندہ ہے اون تے اللہ تعالی لعنت ہے جیلے وسدی لعنت پئی ہے تے ول برکت چاہیے کیڑو آسی اللہ تے لعنت وسے دا بیٹھے وہ جھوٹ ماری کرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا واقعہ ہے ساکو حالات واقعات دیکھ کے بھی پریشانی نہیں تھی ایسا پلٹ دے نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دیا گالی سن کے والوی ساکو احساس نہیں تھیدا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کئی ساتھی دے گھر گئے وہ گھر والا بندہ موجود کہنا آئی انہاں دی گھر والی نے بیٹھک کھول دیتی کسی تسا باؤ وہ آوے دن تھوڑو بہ گئے گھر والی نے اپنی لوڈی کو بھیجا کہ ون فلانے گھروں کھیر گنا چلو مہمان کو پیش کروں کوئی خدمت داری مہمان نوازی کروں اور ہو گئی تے اون لا دیتی دیر تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیٹھا کے بیٹھے اون گھر والی خاتون نے اچھی آواز نال اون نوکرانی دا نا گن کے لوڈی دا نا گن کے اون دے اوتے لعنت کیتی بھی تے کچھ لعنت پوی تو اتنی دیر لا دیتی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اون بیٹھا کے جو باہر نکل دے کھاڑ گیا گلی وچ کیا کہ تو نے باہر نکل دے کھاڑ گیا گلی وچ اڈو او میزبان صاحب آ گئے انہوں نے کہا جناب دروازہ کھلا پہ باندھے کیوں نہیں میں انہوں نے کہا این گھر دے اتے لعنت پئی وسدی ہے تے میں کی میں لعنت دا حصہ بنا میں باہر نکل آیا آج سارے معاشرے کیا ہے سارے گھر دے خواتین وہ ڈیہے دو 4 دفعہ اپنے بالاں کو لکھ لعنت ہے ترٹ مرے شالا اے ناک ہن تے چین ہندا ہی کوئی نہیں ایسا تکیہ کلام ہے جبکہ ہندا نقصان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی آپ دے نال ہم سفر ہے اپنی سواری دے اونٹنی دے یا اٹھ دے اتے بیٹھا آئی اور تیز نہ چل دی پی سواری انہیں چھمک مرے دے ان کو آخری تا لعنت پوی جلدی چل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا میاں ہوئی دے اتے لعنت بس دی پئی ہے تو ادھر اللہ ہوئے ہو تو ادھر تو فائدہ نہیں بھی چاہ سکتا یعنی قرآن حدیث دے مطابق انسان دے منہ چوں نکلے ہوئے لفظ دی اتنی بڑی حیثیت بن ویندی لیکن اساڈے ہاں کہیں بھی گال دا قرآنی اصول دا حدیث دے اصول دا اساڈے نزدیک کوئی ویلیو کوئی حیثیت دی کہنی ہے اساں انسان عام انساناں دیاں پابندیاں قبول کرن واسطے تیار ہیں جناب یہ فلانے وڈے صاحب نے آکھے تساں این کرنے آج بطور مسلمان اساں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا آکھیا منن واسطے فرمان تے عمل کرن واسطے تیار کیوں کہنی اساں مسلمان جو اکمینے آئے تے کیوں اکمینے آئے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ فرمے دے اے بارشاں دے کے اے تیز ہواواں دے کے بندیاں دی یکدم موتاں سامنے دکھا کے ایویں کاراں تے بساں پانی چ لڑ